قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی نعم کما اوجبت السنۃ هذه وانعقد علیہ الاجماع فقد اوجبت ایضا ان نزول القضاء بالایجاب والتحریم سبب عظیم فی نفسه مع قطع النظر عن تلک المصالح لإثابۃ المطیع وعقاب العاصی۔ کتاب کا مقدمے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین بنیادی اساسی سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاہ صاحب نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ دین کے معاملات میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی مصلحت اور کسی علت کی بنیاد پر دین کے مسائل میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ بس اللہ نے حکم دے دیا اور ہمیں ہر حال میں انہیں ماننا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ شاہ صاحب نے قرآن، حدیث اور صحابہ و تابعین، فقہاء اور مجتہدین کی آراء کی روشنی میں اس رائے کو رد کیا تھا۔ ایک دوسرا انتہا پسندانہ نظریہ یہ ہے کہ دین تمام کا تمام من کل الوجوہ عقلی ہے، کہ ہماری عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے، اور اگر عقل میں نہیں آئے گا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری انتہا ہے، اس میں یہ سوچ پیش نظر ہے کہ دین جن احکامات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں عمل سے اسے ثواب ملے گا اور فلاں عمل سے اسے عذاب ملے گا، یہ مکمل طور پر عقلی ہے، اور شریعت کا صرف اتنا کام ہے، دین کا صرف اتنا ہم پر کرم ہے کہ اس نے یہ بتلا دیا، خبر دے دی کہ یہ اچھی ہے اور یہ بری ہے، یا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس کا جی چاہے اس پر عمل کرے، جس کا جی چاہے عمل نہ کرے، جس کو جس درجے میں سمجھ میں آئے اتنا عمل کر لے، جتنا سمجھ میں نہ آئے تو اسے چھوڑ دے۔ یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر بھی غلط ہے کہ دین کے تمام اعمال ہماری عقل میں آئیں گے تو ہم سمجھیں گے اور مانیں گے، اور عقل میں نہ آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اور شریعت صرف خبر دے رہی ہے، اس کا کام خبر دینا ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ جیسا کوئی طبیب اور ڈاکٹر کسی چیز کے بارے میں واعظ کہے اور وہ اس کی کوئی مصلحت وغیرہ بیان کرے، لاجک بیان کرے، تو جس کا جی چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بات قطعی غلط ہے، کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا ایک مکمل نظام چلائے ہوئے ہیں، اور اس نظام حکومت کے تحت کچھ چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اگر سسٹم کے ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے تو کوئی بھی نظام حکومت جب کسی کام کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو عمل درآمد کرنا ہے۔ تنظیم اور نظام کی یہ لوازمات میں سے ہے۔ وہاں یہ کہا جائے کہ یہ جو حکومتی حکم ہے یا تنظیمی حکم یا پالیسی ہے، ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم عمل کریں گے، اور اگر ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ڈسپلن توڑنا ہے، یہ سسٹم کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح ملکوں اور قوموں کے نظام نہیں چلتے۔ دین اسلام کا بھی ایک نظام ہے، اور اس نظام کی چلانے والی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسانوں پر
اپنی طرف سے اتھارٹی مقرر کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رسول اللہ اپنی اتھارٹی کے تحت جن کاموں کا حکم دیں گے وہ اس نظام کے لوازمات میں سے ہے۔ وہاں انسان کا اپنا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی عقل میں وہ نبی کا حکم آئے گا تو وہ مانے گا، اور اگر اس کی عقل میں نبی کا حکم نہیں آئے گا تو نہیں مانے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو شاہ صاحب نے یہاں دلائل سے واضح کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ دین کے تمام تر پہلو عقلی ہیں اور ہم نے اپنے عقل کے معیار پر پرکھنا ہے، اور جو ہمیں اچھی لگے گی، یہ سمجھ میں آئے گی، اس پر عمل کریں گے بغیر کسی سسٹم اور ڈسپلن کی پاسداری کے۔ تو یہ نقطہ نظر بھی غلط ہے، یہ نظام کی خلاف ورزی ہے، یہ ڈسپلن کو توڑنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے سنت نے اس چیز کو لازمی قرار دیا ہے، یعنی یہ جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی کہ سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے یا شارع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہے۔ علت و معلول کے اس نظام کے تحت ہی وہ کیا ہے، کام کر رہی ہے۔ جیسے یہ بات ثابت شدہ ہے، ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں اور وانعقد علیہ الاجماع، اور اس پر اجماع بھی امت کا منعقد ہو چکا کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے تمام احکامات علت، سبب، حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بات ثابت شدہ ہے، ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں فقط اوجبت ایضاً، یہ بات بھی ثابت شدہ ہے اور لازم ہے کہ ان نزول القضاء بالایجاب والتحریم سبب عظیم فی نفسہ، اللہ کی طرف سے جو قضاء خداوندی یا فیصلہ نازل ہوا ہے کسی کام کو واجب کرنے یا کسی کام کو حرام قرار دینے کے حوالے سے، یہ اللہ کا آرڈر کرنا، فیصلہ دینا، یہ خود فی ذات ہی ایک بہت بڑا سبب عظیم ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مصالح اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور وہ مصالح ہمیں سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں، کہ جو مطیع ہو ان باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہو اس کو اللہ پاک ثواب دے، اور جو نافرمان ہے اس کو سزا ملے۔ تو یہ تمام چیزیں قضائے خداوندی کے تحت ہیں۔ جیسے ایک عدالت ایک فیصلہ جاری کرتی ہے، کسی کلائنٹ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی وکیل صاحب کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہاں جی، وہ اس کے نقطہ نظر کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ فیصلہ عدالت کا اپنی اتھارٹی کی وجہ سے ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ حکومت نے کوئی قانون پاس کر دیا، قضائے حکومت جاری ہو گئی، تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس ڈسپلن کو یا اس قانون کو یا اس سسٹم کو بائی پاس کروں، اس لیے کہ مجھے تو یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے حکومت نے قانون منظور کر لیا۔ ہاں، آپ اس حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں تو پھر چاہے آپ اس حکومت کے منظور شدہ قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس ریاست میں رہنا ہے تو اس ریاست میں جو قانون نافذ ہو چکا ہے، جو حکومتی فیصلہ ہو چکا ہے، اس ڈسپلن کے تحت اسے ماننا ہے۔ کسی ادارے میں، کسی تنظیم میں، کسی پارٹی میں، کسی ریاست میں، کسی ملک میں، تو اس کائنات کرۂ ارض پر جو حکمرانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قضا جاری کر دی ہے انبیاء کے واسطے سے، وہ بنیادی سبب ہے کسی چیز پر عمل درآمد کرنے کو لازمی قرار دینے کے حوالے سے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کی علت یا مصلحت آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو یہ دین کو بطور نظام کے پیش نظر رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور جو لوگ سسٹم سے ماورا ہو کر دین کے ہر کام کو عقلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ سب سسٹم کے منکر ہیں، اور جب سسٹم کے منکر ہیں تو دین کی ہر بات کو عقل کے معیار پر پرکھتے ہیں، تو عقل کے مطابق جو نہیں ہوتا اس میں ادھر ادھر کی تعویلات کرتے ہیں، یا اس میں ہاں جی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں،
تو بات یہ نہیں ہے، بات تو قضاء خداوندی کی ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں، ہاں جی، ہر حال میں آپ کو اس کو ماننا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا ظُنَّ، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح مکمل طور پر، یعنی اس کا اچھا یا برا ہونا مکمل طور پر عقلی ہے، عقلیان من کل وجہ، اور اعمال کی اچھائی یا برائی کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات کہی، بمعنی استحقاق العامل الثواب والعذاب، کہ جو کام کرنے والا ہے اگر وہ اچھائی پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر برائی پر عمل کرے گا تو عذاب ملے گا۔ تو یہ عمل اور عمل کی جو سزا یا نتائج ہیں یہ مستحق بننا عقلی ہے، اور جب عقل یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام کرنا ناجائز تھا اور یہ نتیجہ اس کا جو نکلا ہے یہ ہر حال میں لازم آئے گا، تو سسٹم کی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو سسٹم کے پاس ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں، سسٹم تبدیل کرتا ہے ایک حکمت اور مصلحت کو، اور جب سسٹم پالیسی بناتا ہے تو مجموعی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، کسی فرد کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے اس کی ایک مثال سے یہاں ہم سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، اور حاتب ابن ابی بلتع وہ ایک جرم کر رہے ہیں، بظاہر انہوں نے ڈسپلن توڑا، انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضور مکے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو یہ اپنے ملک کا راز بیان کرنا بہت بڑی غداری ہے۔ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو حاتب ابن بلتع کی سزا ایک ہی تھی، ہاں جی، اگر یہاں سسٹم اور نظام کی بات نہ ہو، ایک ہی سزا تھی کہ اس نے ایک جرم کیا ہے، اور اس جرم کی سزا یہی ہے جو عمر فاروق نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں۔ جی آپ نے یہ پڑھا ہے، ہاں جی، سورۃ ممتحنہ کی تفسیر میں۔ اگر اس کو محض عقلی رکھا جائے، یہاں حضور کا معاف کر دینا یا اس کو نظر انداز کر دینا مکمل طور پر یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کے تقاضے سے کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیوں لکھا آپ نے خط، انہوں نے وجہ بیان کی، تو ایک حکومت یا اتھارٹی کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے لکھنے کا ایک واقعی سبب ہے، کہ باقی سب لوگوں کے تو وہاں کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر تھے تو ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے بہت سارے لوگ مکہ میں موجود تھے، ان کا کوئی پیچھے آدمی نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے اس تناظر میں خط لکھا، کوئی دل کی خرابی یا کفر یا منافقت کے نتیجے میں نہیں تھا، یعنی ڈسپلن توڑنا مقصد نہیں تھا، ایک طبی طور پر ایک مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے تھا۔ یہی کسی سسٹم کا کام ہوتا ہے، جج کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے، ورنہ تو لکھا ہوا قانون موجود ہو، بس اس کے اوپر اس کی چھری کے نیچے جو آ گیا اس کو ذبح کرتے چلے جاؤ، اور جو نہیں آیا وہ چاہے مجرم ہی کیوں نہ ہو اس کو معاف کرتے چلے جاؤ۔ تو جج انہی تمام حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ بدنیتی سے عمل کیا گیا ہے یا نیت کی بنیاد پر اور ارادے اور عزم سے کیا گیا ہے۔ تو اس لیے سسٹم بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر عمل کا حسن و قبح من کل الوجوہ عقلی ہے، اور وہ ان الشرع وظیفتہ، شریعت کا وظیفہ اور طریقہ کار صرف یہ ہے کہ الاخبار عن خواص الاعمال علی ما ہی علیہ، وہ جیسے جڑی بوٹیوں کے خواص حکیم بیان کرتا ہے کہ اس جڑی بوٹی کا یہ خاصہ ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے اور یہ خاصہ ہے، یا ایک سائنسدان کسی کیمیکل یا کسی گیس یا کسی مادی چیز کے خواص بیان کرتا ہے، ایسے ہی شریعت نے خواص بیان کر دیے، جیسے ایک پنساری جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب کوئی آرڈر اور لازمی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ نے ضرور استعمال کرنی اور یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف یہ خبر دینے کے لیے آئی ہے، دون انشاء الایجاب والتحریم، یہ صرف خبر دینے والے ہیں، یہ حکومتی اتھارٹی کے تحت کسی چیز کو لازم قرار دینے والے یا کسی چیز کو ممنوع قرار دینے والے نہیں ہیں۔
یہاں دو جملے شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں، ایک اخبار اور ایک الانشاء۔ خبر دینا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل چیز الانشاء ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کا حکم دینا، پانی لاؤ یہ حکم ہے، اور پانی کی خصوصیت بیان کی جائے کہ پانی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو خبر ہے، جس کا جی چاہے پی لے، جس کا جی چاہے نہ پیے، پانی لائے یا نہ لائے۔ لیکن جب آپ نے آرڈر پاس کر دیا کہ پانی لانا ہے تو یہ انشاء ہے۔ تو دین انشاء ہے ایک نظام کے تحت، یہ محض خبریں نہیں ہیں کہ کسی میڈیا کے اندر آپ نے خبریں پڑھ دی۔ یہی تو آج معاملہ بن گیا کہ دین کی معلومات کے حوالے سے دین کو خبریں بنا لیا، اسلام کی خبریں جاری ہو رہی ہیں۔ خبریں دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، انشاء اور آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو دین ایک آرڈر ہے، دین ایک نظام ہے، وہ صرف خبریں نہیں دیتا۔ تو یہ لوگوں کا جو گمان ہے کہ دین صرف خبریں دیتا ہے، انشاء نہیں ہے، اور شاہ صاحب نے اس کی آگے مثال بھی دے دی، بے منزلتی طبیب، جیسے کہ ایک حکیم اور طبیب یصف خواص الادویہ، دوائیوں کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ تو یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ کھاؤ تو یہ نقصان ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ حکیم صاحب جو ہیں مرض کی نوعیت بیان کرے گا، اس طرح کا مرض ہو تو یہ دوائی اس کے اندر کام کرے گی۔ تو یہ جو حکیم کی خبریں سنانا یا اچھائی اور برائی کے بارے میں باخبر کرنا، دین صرف یہ نہیں ہے جی، کیونکہ طبیب کی بات خلاف عقل تو نہیں ہوتی، منطق کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ایک سائنسدان یا ایک وکیل یا ایک مفتی خبریں دیتا ہے، یاد رکھو، وہ مشورہ دے رہا ہے یا خبر دے رہا ہے، وہ انشاء نہیں ہے۔ لیکن ایک جج، ایک حکمران، ایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی جب بھی کسی کام کا حکم دیتی ہے تو وہ انشاء ہے، وہ محض خبر نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا فَإِنَّهُ ظَنٌّ فَاسِدٌ، یہ جو گمان ہے کہ دین مکمل طور پر من کل الوجوہ عقلی ہے، اور اس کے اعمال کا جو اچھائی اور برائی ہے اس کا خبر دے دینا ہے، جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو جی، یہی نقطہ نظر نہ صرف ان لوگوں کا ہے جو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں، اور یہی نقطہ نظر ان کا بھی ہے کہ جو خبریں سناتے ہیں۔ انشاء کی بات وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وعظ بھی کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، تو وہ بطور نظام کے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو خبریں سناتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ گمان اور یہ خیال ظن فاسد، یہ بالکل فاسد اور غلط گمان ہے۔ تمجہ السنت بادی الرائے، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اس کو اٹھا کر دیوار پر مارتی ہے۔ مجہ یمجو کا معنی ہوتا ہے کسی کے منہ پہ کلی کر دینا، یعنی ایسی غلط رائے اور خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے کلی کر دینے کے اور کوئی نہیں ہے، اٹھا کر باہر پھینک دینے کے قابل ہے۔ یہ گمان اور خیال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی گفتگو کی جائے۔ شاہ صاحب نے اس پر بھی دلائل دیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیفا، کیسے ان کا یہ نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے؟ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام رمضان، رمضان کی تراویح جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی خشیت ان یکتب علیکم، حضور نے 2 یا 3 دن تراویح کی نماز پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے تھے، اور وہ حجرے کی دیواریں ذرا نیچی تھیں۔ حضور جب کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جا کر گھر میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر نیتیں باندھنا شروع کر دی۔ ایک دن کچھ لوگوں نے نیت باندھی، دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہو گیا، ان کو پتہ چلا، تیسرے دن ساری مسجد ہی بھر گئی۔ تو حضور نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ذوق شوق سے لوگ آنا شروع ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس دن کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھی تراویح کی، نیچے بیٹھ کر پڑھی، تاکہ نہ کھڑے ہوں گے، نہ ان کو سر نظر آئے گا اور نہ پیچھے نیتیں باندھیں گے۔ اب سارے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں مجمع کہ جی آج کیا بات ہے، حضور نماز نہیں پڑھ رہے۔ صبح حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے دیکھا لوگوں کے چہروں پر سوالیہ نشانات ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا ذوق شوق دیکھ کر یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے تم پر،
کسی حکم کی فرضیت میں ایک سبب یہ بھی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے قرآن کے نازل ہونے یا کسی حکم کے نازل ہونے میں، کہ جب لوگوں کی اکثریت یعنی جمہور کسی کام کرنے میں ذوق و شوق دکھائیں تو حکومت فوراً کیا ہے، وہ آرڈر پاس کر دیتی ہے۔ تو جو کام لوگ جمہور کر رہے ہوں اور ذوق شوق سے کر رہے ہوں تو ہر سسٹم یہ چاہتا ہے کہ یہ ذوق شوق برقرار رہے، تو وہ ایک نیا نافذ حکم نافذ کر دیتا ہے۔ تو دین کے نزول کا یا اللہ کی طرف سے احکامات کے آنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جمہور انسان اگر ایک کام کو کرنے لگ جائیں ذوق شوق سے تو وہ ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے تو چلو ذوق شوق کی وجہ سے ہو گیا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ جناب والا یہ اب قانون ہے، اب جب حکومت کا آرڈر آ گیا تو اب اس کی خلاف ورزی تو ہو نہیں سکتی۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور قرآن نے بھی کہا کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، سوالات مت کیا کرو زیادہ، کیونکہ اگر اس وحی کے نزول کے وقت نئے سوالات اٹھائے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، اور جب جوابات دیں گے تو جب بھی کسی قانون کی تشریح کا جواب لکھا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کسی معاملے میں کوئی رولنگ جاری کر دیتی ہے تو وہ رولنگ بعد میں کیا بن جاتی ہے، نظیر اور قانون بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سوال ہی پٹ اپ نہ کرو۔ حضور کی زندگی میں منع کر دیا گیا آخری زمانے میں کہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لا تسألوا عن اشیاء، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ یہ سال میں حج فرض ہے یا ہر سال فرض ہے ہم پر؟ تو حضور چپ رہے، نہیں کوئی جواب دیا، دوبارہ پھر سوال کر دیا، حضور پھر نظر انداز کیا، تیسری دفعہ پھر اس نے کیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر سوال کر دیا کہ جی ہر سال حج فرض ہے یا اسی سال؟ تو حضور نے بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوالات مت اٹھاؤ کیونکہ اس کے جواب میں جو قانون آئے گا تو وہ پھر تمہیں بعد میں تکلیف دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی کہ ساری دنیا سے مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے یہاں آتے، اول تو اتنے بندے یہاں اکٹھے آ کر حج بھی نہیں کر سکتے، تو ایک زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، بس خاموش رہو اس پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کا ذوق شوق یا کوئی سوال کہیں پیدا ہو جائے تو ہر سسٹم پر لازمی ہو جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب کے لیے کوئی قانون بنائے، اور جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ مشکل کھڑی کرتا ہے، ایک نئی حد بندی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جتنا قانون کے اندر عمومیت ہو، وسعت ہو، اتنا ہی انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہاں ذیلی اور ضمنی اس کی پالیسی یا اس کے عمل درآمد کے پروسیجر بنائے جا سکتے ہیں اور وہ بدلے جا سکتے ہیں، جب کسی نئی ضرورت کے تحت اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آئین میں لکھ دیا جائے یا قانون بنا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تراویح کو یعنی بعد میں عمر فاروق کے زمانے میں آ کر اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ عمر فاروق نبی کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ شارع نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ بھی سنت کے درجے میں رکھا کہ لوگ اگر پڑھیں تو قرآن کی حفاظت کا عمل بھی ہوگا، کہ ہر سال قرآن یاد کریں گے، سنیں گے، لیکن لازمی اور ضروری تمام انسانوں پر نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں کیا ہے تراویح ضرور پڑھیں، فرض بن جائے تو بہت بڑے مسئلہ پیدا ہو جانا تھا۔ تو حضور نے فرمایا حتیٰ خشیت ان یکتب علیکم، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جس نے کسی چیز پر سوال اٹھایا اور وہ چیز پہلے انسانوں پر حرام نہیں تھی، لم یحرم علی الناس کہا ہے، علی المؤمنین نہیں، علی الناس، انسانوں پر وہ چیز پہلے حرام نہیں تھی، اس نے سوال اٹھایا اور پھر اس سوال اٹھانے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، تو اس سے بڑا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں پر کوئی جرم نہیں ہے کہ نیا مشکل قانون پیدا کرنے کے لیے اس نے سوال اٹھا کر ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ پورا کا پورا دین کا ایک نظام ہے، اور اس نظام میں اللہ کی اتھارٹی حکم دینا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حکم اور قضا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہے،
اس سسٹم کے تحت جن جن باتوں کا حکم دے دیا گیا انہیں ماننا ہے۔ شاہ صاحب نے ایک طرف تو یہ 2 حدیثیں پیش کی، ایسے ہی شاہ صاحب نے 2 عقلی دلیلیں بھی پیش کی۔ شاہ صاحب نے کہا کیفا، یہ خیال اور گمان کیسے درست ہو سکتا ہے، ولو کان ذالک کذالک، اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا، لجاز افطار المقیم الذی یطعانی کطعان المسافر، مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، بعد میں قضا کر لے، لیکن مقیم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ عقلی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ دین کی تمام باتیں من کل الوجوہ عقلی ہیں اور اس عقلیت کی خبر شریعت نے دی ہے، تو پھر اگر وہ مقیم آدمی جس کو اتنی ہی تکلیف پہنچے جتنی مسافر کو تکلیف پہنچی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس مقیم سے بھی روزہ کیا چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، حالانکہ شریعت کے یعنی سسٹم کے مطابق ایسا کام نہیں، کیونکہ سسٹم جب قانون بناتا ہے تو وہ عمومی طور پر انسانوں کو سامنے رکھ کر بناتا ہے، اس کے جو ذیلی تکلیفیں یا ضمنی کسی فرد کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، قانون اس کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ قانون نے حد بندی مقرر کر دی کہ جو مقیم ہے چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ مسافر کی طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کی وجہ سے، اور مسافر جو ہے سفر کی حد بندی کر دی کہ سفر کی حالت میں ہے، چاہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جہاز میں بیٹھ کر گیا ہے یا کسی آسانی سے گیا ہے، تو قانون بناتے وقت ذیلی اور ضمنی جو مسائل ہیں وہ پیش نظر نہیں رکھے جا سکتے، انفرادی چیزیں نہیں سامنے رکھی جا سکتی۔ قانون اجتماعی ہوتا ہے اور اجتماعی میں حد بندی یا حدود بندی کرنا ضروری ہے، اور حد بندی کے لیے ایک مقیم ہے ایک مسافر ہے، تو دونوں کا دائرہ کار بالکل 2 ٹوک اور واضح ہے، ایک کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، دوسرے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر من کل الوجوہ عقلی ہو اور سسٹم اور نظام کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو پھر عقلاً تو کیا ہے، اس مقیم کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لمکان الحرج المبنی علیہ الرخص، کیونکہ اس مقیم کو بھی وہ حرج اور تکلیف لاحق ہوئی ہے جس کے وجہ سے مسافر کو کیا رخصت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ولم یجز افطار المسافر المترفہ، اور اسی لیے جائز نہیں ہے، ہاں جی، پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اگر سبب یہ ہے کہ مسافر کہ وہ روزہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ مسافر جس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جہاز میں اڑ کر گیا ہے تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی خلط ملط کر دیں تو پھر قانون کا ڈسپلن برقرار نہیں رہتا، سڑک کے لیفٹ طرف بائیں طرف چلنا ہے اور آنے والی ٹریفک ادھر سے آئے گی۔ اب اگر کوئی آدمی یعنی اس حادثے سے بچ کر دائیں طرف جا سکتا ہے، کوئی الا ماشاء اللہ کوئی فرد بچا کر، تو اس کی وجہ سے قانون نہیں بدلا جائے گا، وہ اس کی غلطی قرار پائے گی، اور اگر وہ حفاظت سے چلا گیا تو چلو جی کسی ٹریفک پولیس والے کے نظر میں نہیں آیا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈسپلن نہیں توڑا جا سکتا۔ آپ اپنی لائن میں رہیں گے، ایک مسافر کی لائن ہے اور ایک ہاں جی مقیم کی، تو اس لیے قانون اور جب سسٹم کی بات آئے گی تو دونوں کے درمیان محض عقلیت کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا الشَّارِعُ، جتنے بھی حدود یا قوانین اور ضابطے یا حد مقرر کیے گئے ہیں وہ ہاں جی اسی بنیاد پر ہیں کہ اس کا ایک سسٹم ہے۔ نماز اس وقت شروع ہوگی، یہ نماز کا وقت ہے، زوال کے بعد مثلاً ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور مثل اول یا مثل ثانی تک ظہر کے اختتام کا وقت ہے، یہ حد مقرر کر دی، یہ ڈسپلن ہے۔ زوال سے پہلے نماز پڑھ لینا گویا کہ حد کو توڑنا ہے، اور اس کو اتنی دور تک لے جانا کہ اس حد سے آگے نکل جائے تو گویا کہ اس نے وقت پر وہ کام نہیں کیا، وہ قضا شمار ہوگی، وہ ادا شمار نہیں ہوگی۔ تو سسٹم میں جو حدود مقرر کر دی جاتی ہیں وہ ان کا برقرار رکھنا سسٹم کی لازمی ضرورت اور تقاضا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بات واجب اور لازمی ہے کہ اللہ کی قضا کسی چیز کو واجب کرتی ہے یا حرام قرار دیتی ہے، یعنی حکومتی اللہ کا نظام وہ تقاضا کرتا ہے، وہ خود سبب ہے کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے حوالے سے۔ وَأَوْجَبَتْ أَيْضًا،
اور صحیح بات یہ بھی لازمی قرار دیتی ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہ لا یحل ان یتوقف فی امتثال احکام الشرع، کہ شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کرنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کی عقل میں آئے گا تو آپ عمل کریں گے، کیونکہ جب نظام کے تحت ہے تو نظام یا سسٹم نے جو آرڈر پاس کر دیا وہ آپ کو کرنا، اذا صحت بہ الروایات علی معرفت تلک المصالح، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ کوئی حکم یا قرآن کا کوئی حکم دو ٹوک طور پر صحیح ثابت ہو گیا تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو مصلحت سمجھ میں آئے گی، علت سمجھ میں آئے گی، عقل میں آئے گی تو عمل کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ سسٹم کی ہر بات اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام انسانوں کی عقل میں آنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں۔ ہاں جی، کسی کی عقل بہت اونچے درجے کی ہے، کسی کی درمیانے درجے کی ہے، کوئی بالکل ہی کیا ہے گودی ہے۔ اب گودی آدمی یہ کہے کہ یہ جو قانون حکومت نے منظور کیا ہے یہ میری عقل میں آئے گا تو میں مانوں گا، تو بھائی تمہاری عقل کا اعتبار کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا لعدم استقلال عقول کثیر من الناس فی معرفت کثیر من المصالح، اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت کی جو عقل ہے وہ دین کے احکامات کی بہت سی مصلحتوں کو سمجھنے میں مستقل مزاج نہیں ہے، یعنی استقلال نہیں ہے اس میں کہ ہر قانون کے پہلوؤں کو وہ سمجھ سکے۔ جی اب جو بات بالائی نظم نے یا اوپر کی انتظامیہ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی ہر ورکر جو ہے اس کی عقل وہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ کس لاجک کے تحت کیا ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر عقل کی بات کرنی ہے تو وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْسَقُ عِنْدَنَا مِنْ عُقُولِنَا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے وہ ہم تمام لوگوں کی عقل سے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ بااعتماد ہے۔ اگر نبی کی عقل میں یہ بات آ گئی اور اس عقل کی بنیاد پر نبی نے ایک آرڈر پاس کر دیا تو اب ہم یہ کہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ دیکھو سائنس کی بھی جتنی ایجادات ہیں یا طب کی بھی جتنی دریافتیں ہیں، کیا آپ ہر چیز کو اپنے عقلی پیمانے سے پرکھ لیتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں جی، اب آئنسٹائن نے جو نظریہ دیا ہے کیا جتنے سائنسدان ہیں ان تمام نے عقلی طور پر اس کو تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ایک عقل مند آدمی نے، جینیس آدمی نے ایک بات کہی ہے اور جو بڑے بڑے عقلاء یا سائنسدان تھے انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو اب ہم مانتے ہیں۔ جی ہم نے خود تو تجربہ نہیں کیا، خود تو مشاہدہ نہیں کیا، خود تو اپنی عقل نہیں دوڑائی۔ یہ میڈیکل میں ڈاکٹر جو ہیں دوائیاں لکھتے رہتے ہیں تو یہ دوائیاں ہاں جی جو لیب کے ماہرین تھے اور انہوں نے دریافت کر کے ان کے خواص معلوم کر کے وہ دوائی جاری کر دی۔ اب ہر ڈاکٹر یہ کہے کہ جی مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، میں اس پر عقلی طور پر مطمئن ہوں گا تو دوائی استعمال کروں گا، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہم تمام کی عقلوں سے سب سے زیادہ بااعتماد اور اعلیٰ ترین درجے کی۔ وَلِذَالِکَ، یہی وجہ ہے کہ یہ جو علم ہے دین کی عقل اور مصلحت اور حکمت اور اس کے مربوط سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے یہ جو علم ہے، علم اسرار الدین خاص طور پر، یہ علم جو ہے مظنوناً بہ علی غیر اہلہ، نااہل آدمی سے اس علم کے بارے میں شدید بخل سے کام لیا گیا کہ اس کو اس علم کی ہوا بھی نہ لگے۔ کیوں؟ آپ ہی بتلائیے، میڈیکل سائنسز کی بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو، مریضوں کے سامنے گفتگو کرنا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات نہیں ہے۔ سائنس اور فلسفے کی گفتگو ایسے لوگوں کے سامنے کرنا جن کا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تو ان کے سامنے آپ جتنی مرضی گفتگو کریں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گدھے کے سامنے کیا تقریر جھاڑنا شروع کر دی۔ تو یہ علم جس میں پورے دین کے سسٹم اور اس کی حکمت اور مصلحتوں کے تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک
اس علم کے بارے میں شدید بخل سے کام لیا گیا کہ نااہل کو یہ علم نہیں دینا، کیونکہ اس کی عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، تو اس کے سامنے بات کرنا فضول ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرنا چاہیے، جس سطح کی وہ بات سمجھ سکتے ہیں اتنی بات ان کے سامنے بیان کی جائے۔ اور وَيُشْتَرَطُ لَهُ، اور اس علم اسرار الدین کے لیے یہ شرط لازمی قرار دے دی گئی، وہ تمام شرطیں جو کتاب اللہ کی کتاب کی تفسیر کے بارے میں شرائط اور لازمی چیزیں تھیں، جن کا پیچھے شاہ صاحب نے 10 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس علم میں گفتگو کر سکتا ہے۔ اور خالص رائے یا محض عقل سے اس علم میں غور و خوض کرنا یا کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا حرام ہے، غیر المستند الی السنن والآثار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نظام اور صحابہ اور خلفائے راشدین کے کیے ہوئے فیصلوں اور نظائر سے ہٹ کر محض تخیلاتی باتوں پر بحث اور گفتگو کرنا یہ حرام قرار پایا کہ محض عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو پھر تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو جب تک وہ تمام بنیادی چیزیں جو کسی سسٹم کے لوازمات میں سے ہیں وہ سامنے نہ ہوں اور اس کی ذیلی نظائر اور اس کی تفصیلات سامنے نہ ہوں، اس وقت تک اس علم پر بحث کرنا فضول ہے۔ اب قانون کی بحث میں جو آدمی قوانین کی تاریخ نہیں جانتا، قانون سازی کی فلسفی نہیں جانتا، اس کے نظائر جو اب تک عدالتی فیصلے وہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ قانونی موش گافیاں کرنے شروع کر دے، جیسا کہ آج کل ہمارے اخبارات، میڈیا اور جناب اہل علم کرتے ہیں، تو وہ پھر لن ترانیاں ہوں گی، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی، وَظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا، جو ہم نے پیچھے ابھی گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان الحق فی التکلیف بالشرائع، انسانوں کو جو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے اس میں صحیح اور حق بات یہ ہے کہ ایک مثال سے بات سمجھائی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اپنے جو ملازمین ہیں وہ مریض ہوئے اور ان مریضوں کے اوپر ایک آدمی مقرر کیا کہ یہ سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، فصلت علیہم رجلا من خاصتہ، اپنے مخصوص افراد میں سے اس کا کوئی نائب ہے، اسسٹنٹ ہے، کوئی سیکرٹری ہے، اس کو اس نے مسلط کیا اور وہاں نافذ کیا کہ یہ اس کمرے میں جتنے بھی لیٹے ہوئے مزدور اور کام کرنے والے سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ ان کو دوا پلاؤ، لیسقیہم دواءً، تاکہ ان کو دوا پلائی جائے، فَإِنْ أَطَاعُوا لَهُ أَطَاعُوا السَّيِّدَ، اگر سب کے سب وہ اس کی پابندی کریں گے، وہ دوائی پئیں گے، تو گویا کہ انہوں نے اس ڈسپلن کو بھی مانا جو اس سربراہ نے جاری کیا تھا۔ کسی ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس آرڈر اور ڈسپلن کو بھی انہوں نے مان لیا، اور جب دوائی پی لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک بھی ہو جائیں گے، صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ اور وَرَضِيَ عَلَيْهِ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، ان کا جو سربراہ ہے وہ ان سے راضی بھی ہو جائے گا، وَأَصَابَهُمْ خَيْرًا، اور ان کو صحت بھی ملے گی، اور وَنَجَوْا مِنَ الْمَرْضِ، اور مرض سے ان کو نجات بھی ملے گی۔ اب وہ پورا ہیلتھ سسٹم اس ڈسپلن کے تحت اس نے دوائیاں استعمال کی، خوراک کھائی، اور اس کے جو وہاں اسسٹنٹ یا سٹاف موجود تھا ان کی تمام باتیں انہوں نے مانی، تو صحت مند بھی ہو گئے اور سسٹم کی بھی پاسداری ہوئی، جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہو گیا اور سب نے استعمال کر لیا۔ لیکن اگر وہ سارے مریض اکڑ جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے تو دوائی یہ کھانی نہیں ہے، پہلے ہماری عقل میں بتلاؤ کہ یہ دوائی، یہ پیراسیٹامول، یہ جو آپ ٹیکہ لگا رہے ہو، یہ ہمارے جسم میں کیسے کام کر کے ہمیں صحت مند بنائے گا، تو پھر تو ہم یہ ٹیکہ لگوائیں گے، یہ گولی کھائیں گے۔ تو اب ہر آدمی کی تو عقل نہیں ہو سکتی نا، ہو سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی ڈاکٹر ہو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن باقی ساری قوم کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ وارڈ میں جتنے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ عقلی طور پر سمجھایا جائے کہ یہ دوائی اس طریقے سے کام کرے گی؟ تو اگر وہ نافرمانی کریں گے تو اس ہسپتال کے ڈسپلن کو توڑیں گے، اس کے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کی نافرمانی کریں گے،
اور پھر وہ ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں اس کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے گی، کل کو وہ اپنے وارڈ سے نکال دے گا کہ جو جنہوں نے دوائیاں نہیں پی نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہاں سے کیا ہے اس کے اندر نہیں رہ سکتا۔ احاط بہم غضبہ وجازاہم اسوأ الجزاء، بری سزا کہ جاؤ مرو کھپو جہاں جانا ہے، یہاں سے اس میرے ڈسپلن کے دائرے سے میری شہرت خراب مت کرو۔ وَهَلَكُوا مِنَ الْمَرْضِ، ایک تو ڈسپلن توڑا اور اس کی سزا ملی، اور دوسرا یہ کہ جب مرض کا علاج نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اسی مرض کے اندر وہ ہلاک اور تباہ و برباد بھی ہو جائیں گے۔ یہ شاہ صاحب نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ اسی طرح شریعت کا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا نظام چلانے والا اصل سید اور سردار ہے، اس نے رجلاً ایک آدمی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو مقرر کیا کہ یہ سارے بندے جو مریض ہیں ان کا علاج ایسے ہوگا، ان کے علاج میں یہ کام کرنے ہیں اور انہوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو وہ نبی اور پھر نبی کے جو نائب ہیں وہ تمام خلفاء، انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ یہی خلافت کا نظام ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور اس ڈسپلن کی انہوں نے پاسداری بھی کی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے روایت کی ہے، اور راوین عن الملائکہ، کہ فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے مثال بیان کی کہ ان مثلہ کمثل رجل بنا دارن، ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور ایک پینتی کی طرف جبرائیل اور دوسرا میکائیل، دونوں نے مکالمہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اپنے بستر پر، تو دونوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مکالمہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو وہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مثلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی مثال ایسے ہی ہے کمثل رجل، جیسے ایک ایسے آدمی کی مثال کہ بنا دارن، اس نے ایک بڑا بنگلہ، کوٹھی بنایا، مکان بنایا، اور وجعل فیہا مأدبہ، ظاہر ہے جب نیا مکان بنے گا تو دعوت کرنی ہے، تو اس نے دعوت کا انتظام کیا، اس میں لوگوں کو بلایا، مأدبہ، وبعث داعیا، اور اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جی فلانے فلانے کو بلا لاؤ اس دعوت کے اندر کھانا کھانے کے لیے۔ اب فمن اجاب الداعیہ دخل الدار، اب جو اس دعوت کی جس نے قبول کر لی اور وہ وہاں آ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا سا گھر جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر وہ داخل ہوگا، اور وہ آکل من المأدبہ تھی، اور اس نے وہاں اس دسترخوان سے کھانا کھا لیا۔ اور ومن لم یجب الداعی، جس نے اس داعی کی بات کا جواب نہیں دیا اور اس نے وہ دعوت نامے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، تو وہ اس گھر میں نہ تو داخل ہوگا نہ کھانا کھائے گا۔ تو اب جنت کی طرف، جنت کا ایک گھر جس کی طرف داعی یا منادی کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو ہم نے ایک منادی کی پکار سن لی، تو ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت دی داعی کی حیثیت سے۔ اب جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، اس سسٹم کو مانے گا، تو وہ اس جنت کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور وہاں جو اس کے لیے تمام چیزیں انعامات رکھی ہوئی ہیں ان سے وہ انہیں حاصل کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ گفتگو نقل کی، تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت کام ہے، یہ سسٹم کے بغیر محض خبر کے طور پر یہ بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بھی بیان کی، وحیث قال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور اس کی مثال کہ جن کی طرف مجھے اللہ نے مبعوث بنا کر بھیجا، کمثل رجل، یہ جیسا کہ ایک آدمی ہو، اتا قومن، ایک قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک لشکر کو اس بستی پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور میں بالکل واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا صفا پہاڑ پر، جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا،
فلاں ابو لہب، ابو جہل، فلاں 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 سارے رشتہ داروں کو جمع کر لیا، اور وہاں حضور نے یہ خطاب فرمایا تھا کہ گویا کہ میں کہہ رہا ہوں انی رأیت الجیش بعینی، میں اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو مکے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں واضح ڈرا رہا ہوں۔ فن نجا ان نجا، یہ نذیر العریان کا لفظ بھی عربی لوگ تب بولتے تھے کہ جب کوئی آدمی بہت ہی خوف کا ماحول ہو، تو وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، چادر پہنی ہوئی ہوتی تھی اکیلی غربت کی وجہ سے، تو وہ اپنے جسم کی چادر اتار کر ننگا ہو جاتا تھا اور وہ چادر ایسے لہراتا تھا کہ جی کوئی نہ کوئی خوف کی بات ہے، تو اس کو کہتے تھے نذیر العریان۔ جب غیر معمولی معاملہ ہو تو آدمی ننگا ہو کر کپڑا جو ہے نا ہلاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فن نجا ان نجا، لوگوں نجات حاصل کرو، بھاگو بھاگو۔ فأطاعہ طائفۃ من قومہ، حضور نے فرمایا کہ اس کی قوم کی ایک جماعت نے تو اس کی وہ بات مان لی جس نے یہ پکار لگائی تھی، تو وہ رات کے اندھیرے میں نکل کر مدینہ چلے گئے۔ وہی مثال ہے نا، فأدلجوا فانطلقوا علی مہلہم، اور ان کو مہلت مل گئی اور اس مہلت میں وہ بچ گئے۔ فنجوا، اور وکذبت طائفۃ منہم، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ ان تمام نے حضور کی اس بات کا انکار کیا۔ فاصبحوا مکانہم، وہ اسی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ فصبحہم الجیش، تو صبح کے وقت جیش ان پر حملہ آور ہوا اور ان کو ہلاک کر کے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دی۔ یہ وہ لشکر ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو صبح سویرے حضور مکہ میں بلندی سے داخل ہوئے اور ان کا پورا سسٹم توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وقال راویا عن ربہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روایت کرتے ہوئے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر لوٹا دیے گئے ہیں۔ تم نے برا عمل کیا، ڈسپلن توڑا، اس کے نتیجے میں یہ سزا ملی۔ تو یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ دراصل یہ تمام کام ایک سسٹم کے تحت ہیں اور سسٹم کے تحت ہی اس کی جزا و سزا کا عمل ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اپنی بات اب سمیٹ رہے ہیں۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا، ہم نے اب تک جو گفتگو بیان کی ہے، ذکر کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ان ہاہنا امراً بین الامرین، دین کے معاملے میں معاملہ بین بین ہے، یعنی ایک طرف یہ سمجھنا کہ عقل کا دخل نہیں ہے دین میں، یہ غلط ہے، اور ایک طرف یہ سمجھنا کہ من کل الوجوہ عقل کے دائرے میں ہے اور اس میں کسی سسٹم یا قضاء کا کوئی دخل نہیں، تو یہ دو انتہائیں ہیں۔ جتنی ہم نے دلائل اور گفتگو کی ہے عقلی نقلی یا قرآن اور سنت سے، اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ معاملہ دین کا درمیان میں ہے، یعنی عقل کا دخل بھی ہے، حکمت اور مصلحت اور اسباب بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بھی ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بطور سسٹم کے قضائے خداوندی جاری ہوئی ہے، آرڈر پاس ہوا ہے، یہ ایک نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ تو یہ دو انتہا پسندانہ نظریات غلط ہیں، یہ درمیان کا معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ لِكُلٍّ مِّنَ الْأَعْمَالِ، ہر ایک عمل عقلی طور پر بھی، اور وَنُزُولِ الْقَضَاءِ، اور اللہ کی طرف سے اس کی قضاء یا آرڈر کا دنیا میں آنا کہ فلاں چیز واجب ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو ثواب اور عذاب کا مستحق بناتی ہیں، کہ سسٹم کے ماننے کے نتیجے میں بھی اور عقل اور مصلحت کو سمجھنے کے نتیجے میں بھی ثواب ملے گا، اور سسٹم کی خلاف ورزی کرنے میں اور عقل کے گھوڑے محض دوڑانے میں کیا ہے، نقصان ہوگا۔ یجمع بین الدلائل، تمام دلائل جمع ہوں گے، المتعارضہ فی اہل الجاہلیہ، جو دلائل ایک دوسرے کے متصاد سمجھے جاتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، ان تمام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں گے۔ یعذبون بما عملوا فی الجاہلیت ام لا، عذاب دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا جاہلیت میں کیا ہو یا نہیں کیا ہو،
جو بھی شکل ہو، ہر حال میں جزا و سزا کا تعلق سسٹم سے ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں گے کہ سسٹم نہیں تھا، اسلام کا نظام نہیں تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو قضا شروع ہوئی، اس سے پہلے قضا نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو سسٹم کو تو نہیں توڑا، لیکن عقلی طور پر اگر کسی بات کو توڑا ہے تو سسٹم کی خلاف ورزی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سزا و جزا کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ جب کوئی قانون ابھی نافذ ہی نہیں ہوا تو نفاذ سے پہلے جو عمل ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، تو سسٹم فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ دو انتہا پسندانہ نقطہ نظر شاہ صاحب نے ان کو رد کر دیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام شریعت کے احکامات یہ ان کی علت بھی ہے، مصلحت بھی ہے، عقل کا دخل بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سسٹم کا دخل بھی ہے، نظام کے طور پر نافذ کیا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو ایک تیسرا نقطہ نگاہ تھا، شاہ صاحب نے اس کو بھی رد کیا، اس کو بھی شاہ صاحب نے اس مقدمے میں بات لے آئے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہاں سسٹم کا دخل بھی ہے اور عقل کا دخل بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ علم اس کو اس طریقے سے مرتب اور مدون کرنا ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بات تو درست ہے کہ دین میں نظام کا بھی دخل ہے اور علل اور اسباب اور عقل کا بھی، مصلحت کا بھی دخل ہے، لیکن چونکہ آج تک 1000 سال گزر چکا، کسی نے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں کیا، تو جب آج تک 1000 سال تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی تو اب آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اس علم پر بحث کریں یا اس علم کو باقاعدہ فنی طور پر مرتب اور مدون کریں؟ تو بات علمی طور پر تو درست ہے آپ کی، لیکن اس کو مرتب اور مدون کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے اس نقطہ نظر کا اب یہاں جائزہ لیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں فی الجملہ کہ تمام شریعت کے احکامات کی کوئی نہ کوئی علت اور مصلحت ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام اعمال کی جو جزا و سزا ہے وہ دراصل ان کے اندر جو خلق یا ان کے نفس کی جو حیت اور ساخت بن چکی ہے یا ملکات موجود میں آ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی اخلاق یا ملکات کی بنیاد پر کسی انسانی روح کو صالح یا کسی ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے کسی انسانی روح کو غلط یا فاسد شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں حضور نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں تسلیم ہیں، سسٹم کی بات بھی تسلیم ہے اور ان احکامات کی علت اور مصلحت والی بات بھی درست ہے، لیکن یظن، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں لیکن یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان تدوین ھذا الفن و ترتیب اصولہ و فروعہ ممتنع، اس فن کو مدون اور مرتب کرنا، اس کو کسی کتاب میں قلم بند کرنا، اس کے اصول بنانا، اس کی فروعات بنانا، قاعدے اور ضابطے بنانا، یہ ممتنع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں سرے سے، یہ عمل میں نہیں آ سکتا۔ اور ان کے نزدیک اس کی وجوہات 3 ہیں، کیوں نہیں یہ ممکن۔ نمبر 1، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقلاً ممکن نہیں ہے۔ کیوں عقلاً ممکن نہیں ہے؟ کہ اس کے جو مسائل ہیں، اس پورے علم اسرار الدین، پورا دین کو فلسفۃ التشریع الاسلامی اور اس کو مربوط طور پر سمجھنا، اس کے مسائل بڑے گہرے اور بہت ہی مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان مخفی اور گہرے مسائل کو عقلاً سب کو ایک جگہ پر سمیٹ کر پھر اس کے اصول، قاعدے، اس کا پورا میکنزم تیار کرنا، یہ سارا کا سارا کام کرنا عقلی طور پر ممکن نہیں ایک انسان سے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی، او شرعاً،
شرعی طور پر بھی یہ کام کرنا ممنوع ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لأن السلف، اس لیے کہ اب تک جو 1000 سال سے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین، مفکرین اور فقہاء اور مجتہدین، صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ علم مرتب اور مدون نہیں کیا، حالانکہ ان کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے قریب تر تھا۔ تو جب قریبی زمانے کے لوگوں نے اس کام میں دخل اندازی نہیں کی، باوجود اس بات کے کہ ایک تو نبی کے قریب کا زمانہ تھا، اور دوسری یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ غزارت علمہم، ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کی سوچ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کے انسانوں کے مقابلے میں بہت وسیع اور بہت اونچے درجے کی تھی۔ تو جب یہ کام امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، فلاں 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 لوگوں نے نہیں کیا، تو شاہ ولی اللہ صاحب اب کہاں اس علم کو مرتب اور مدون کرنے کے لیے کتاب لکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو گویا کہ سلف کے اجماع کے خلاف بات ہے۔ فکانہ کل اتفاق علی ترکہ، تو پوری امت نے 1000 سال میں یہ کام چھوڑے رکھا، تو گویا کہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو ایسے متفق مسئلے کے اندر شاہ صاحب دخل اندازی کر رہے ہیں اور علم بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، تیسری وجہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی طریقے سے کسی مشکل مسئلے میں پڑھ کر عقل کے خلاف اور سلف کے خلاف اگر کچھ علم مرتب بھی کر لیا جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیس فی تدوینہ فائدۃ معتدۃ بہا، قابل ذکر کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے پیچھے اب خود ہی کہہ دیا کہ عمل کرنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کو اس شریعت کے حکم کی مصلحت یا علت یا حکمت معلوم ہو، تو جب عمل کرنا موقوف نہیں ہے اور سسٹم کے طور پر ہر حال میں ہمیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو، تو پھر اس علم کو مرتب کرنے یا مدون کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو 3 بڑے انہوں نے اعتراضات اٹھائے اس تیسرے نقطہ نظر والوں نے، کہ یہ دونوں باتیں جو آپ نے پہلے کہی تھی، عقلی اور نظام اور قضا والی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو مرتب اور مدون نہیں کیا جا سکتا، اس کے اصول، قاعدے اور ضابطے نہیں بنائے جا سکتے۔ اور یہ جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں نا، یہ اس دور کے، جب سے شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اب تک کے 200-250-300 سال کے سارے مولویوں کی پرواز اسی تناظر میں ہے۔ وہ ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے کوئی عقلی طور پر انکار کرتا ہے، اور کوئی شرعی طور پر انکار کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی سرے سے فائدہ ہی نہیں ہے، سرے سے لیس فی تدوینہ فائدۃ۔ تو 3 ہی نقطہ نظر جو ہے ممکنہ طور پر اس علم کے مرتب اور مدون کرنے کے حوالے سے اعتراضات ہو سکتے تھے۔ شاہ صاحب نے ترتیب وار ان تمام کا بھی جائزہ لیتے ہوئے کہا، ھذہ ظنون فاسدۃ، یہ جتنے بھی خیالات اور گمانات ہیں یہ بھی سب فاسد ہیں، یہ بھی فضول اور لغو ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر ترتیب وار شاہ صاحب نے ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ عقلاً اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے مسائل بڑے گہرے ہیں اور بہت ہی پیچیدہ باتیں ہیں ولی اللہ فکر کی، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے شاہ صاحب پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ قلنا، شاہ صاحب نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ ان اراد بہ اللہ یمکن التدوین اصلاً، اگر اس کی مراد یہ ہے اس علم کے اندر جو مسائل زیر بحث آ رہے ہیں وہ بہت گہرے اور بہت ہی مخفی ہیں، اور اس کے نتیجے میں تدوین کرنا یعنی علم کو مدون کرنا، اس کے اصول، قاعدے اور باقاعدہ علمی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فخفاء المسائل لا یفید ذالک، تو اس علم سے متعلق مسائل کا گہرا اور مخفی ہونا ایسے آدمی کو جو یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے مدون کرنا، ان کو یہ فائدہ نہیں دے گی یہ بات۔ کیفا، کیسے؟ شاہ صاحب نے کہا دیکھو،
یہ علم تو شریعت کے احکام اور اعمال کا علمی اور منطقی نظام بیان کرنے سے متعلق ہے، اور حالانکہ اس سے زیادہ مخفی اور اس سے زیادہ عمیق ترین علم جو ہے وہ علم التوحید ہے، یعنی ذات باری کے بارے میں بحث کرنا، اس کی صفات کے بارے میں بحث کرنا۔ اس کے مسائل تو ان احکامات شرعیہ کے مقابلے میں زیادہ گہرے اور زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں نظروں سے۔ وَمَسَائِلُ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ أَعْمَقُ مُدْرَكًا، بہت گہرائی میں ہے ادراک کے اعتبار سے، وَأَبْعَدُ إِحَاطَةً، اور ان مسائل صفات و ذات کا احاطہ کرنا بہت ہی بعید ترین دور کی بات ہے۔ لیکن وقد یسر اللہ لمن شاء، سلف سے پچھلے 1000 سال کی تاریخ معلوم ہے کہ علم التوحید والصفات پر بڑے بڑے محققین علماء نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ابو منصور ماتریدی ہوں، امام ابو الحسن اشعری ہوں، محی الدین ابن عربی ہوں، صوفیاء نے اور بڑے بڑے محققین نے ذات و صفات کے غامض گہرے ترین مسائل پر گفتگو کر کے ان کو ایک علم و فن کے تحت اس پر گفتگو کی اور بات چیت کی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ جو مخلوقات سے ماوراء ہے، اس کے اگر اسماء و صفات پر گفتگو کی جا سکتی ہے تو ذات باری تعالیٰ نے جو انسان کے عملی کام کرنے کا سسٹم بنایا ہے تو اس سسٹم پر بات کرنا کیسے مشکل ہو گیا؟ شاہ صاحب دلائل خوب لے کر آتے ہیں۔ وقد یسر اللہ لمن شاء، اپنی بات عقلی اور دلائل کے طور پر سمجھاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا وَكَذَلِكَ كُلُّ عِلْمٍ يَتَرَى بَادِيَ الرَّأْيِ أَنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ مُسْتَحِيلٌ وَالْإِحَاطَةَ بِهَا مُمْتَنِعَةٌ، ایسے ہی ہر وہ علم کہ جس کو جب ظاہری طور پر کوئی آدمی دیکھتا ہے پہلی نظر میں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس علم پر بحث کرنا تو محال ہے، مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور اس علم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا بہت ہی ممتنع ہے، یعنی ناممکن ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اس علم میں داخل ہو کر اس علم سے متعلق جو آلات و ذرائع ہیں جب اس کی ریاضت کرتا ہے، اس پر بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کی مہارت حاصل کرتا رہتا ہے بتدریج، اور وتدرج فی فہم مقدماتہ، اور اس علم کے جو ابتدائی مقدمات یا اصول اور ضابطے ہیں ان کو بار بار پڑھتا اور بتدریج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو 4 5 6 سال کے بعد وہ اسی علم کا کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ، اس کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس علم کے بارے میں علمی انداز میں گفتگو کر سکے۔ جب بھی کوئی طالب علم کسی نئے علم کے حصول کے لیے کسی کالج یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ علم پہاڑ جیسا مشکل لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بتدریج چھوٹے سے آگے بڑھتا آگے پہنچتا ہے تو وہی اس علم کا سب سے بڑا ماہر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مسائل چونکہ مشکل ہیں، اس مشکل کی وجہ سے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہی آدمی جو ایک زمانے میں اس علم کو مشکل سمجھتا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ پی ایچ ڈی کر لے، پروفیسر ہو جائے، بہت ساری زندگی گزار لے، 40 50 سال اس نے محنت کی ہو، تو وہ بسا اوقات اسی علم کے قوانین بناتا ہے، اس علم کا اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذیلی اور ضمنی بائیلاز بناتا ہے، وتفریع فروعہ وزویہ، اس کے متعلقات کی ضمنیہ اور تمام پہلو کا وہ احاطہ کر کے اس پر بڑا مفصل لیکچر دے لیتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، اس مشکل کی وجہ سے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کی ارادہ خیال یہ ہے کہ یہ سرے سے ممکن نہیں ہے تو یہ ان دلائل کی روشنی میں کیا ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْعُسْرَ فِي الْجُمْلَةِ، اور اگر اس کا مراد یہ ہے اس بات سے کہ اس علم سے متعلق مسائل مشکل ہیں اور مشکل فی الجملہ ہیں، یعنی واقعتاً کچھ مشکل ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں فمسلم، یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اس علم کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہر ایک کو کیا ہے سمجھ میں آ جائیں۔ ایسی مشکل جو ہے اس کو تو ہم کیا ہے تسلیم کرتے ہیں،
لیکن بھائی بات تو یہی ہے، لکنہ بالعسر یظہر فضل بعض العلماء علی بعض، جب کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا ہو تو تبھی تو اہل علم میں سے بعض اہل علم کو دوسرے بعض اہل علم پر کیا ہوگی، فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ایک مشکل سوال آیا تو کون آدمی ہے جو اس کو حل کرے گا، جو حل کرے گا اس کو کیا ہے اعلیٰ درجے کا آدمی مانا جائے، عالم مانا جائے گا، اور جو نہیں حل کر سکے گا کہیں گے پھسڈی آدمی ہے، ایسے ہی چھولے دے کے پاس ہوا۔ تو فضیلت کا پتہ تو مشکل سے چلتا ہے نا، آسان حلوہ تو سارے کھا لیتے ہیں، اس کا کیا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی، وَأَنَّ بُلُوغَ الْآمَالِ فِي رُكُوبِ الْمَشَّاقِ وَالْأَحْمَالِ، دیکھو آرزوؤں اور امیدوں کے حاصل کرنے میں مشقتوں اور ہولناک سواریوں پر سوار ہونا پڑتا ہے۔ ہاں جی، جو آدمی بلند عزائم رکھے، بہت اونچے درجے کی اس کی آرزوئیں اور امیدیں ہوں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے تو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، خطرناک راستوں پر سفر کرنا پڑتا ہے، تبھی آدمی جا کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ آسان سے راستے پر، سڑک پر تو ہر آدمی چل جائے گا، مشکل راستے پر چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس نے چوٹی سر کی یا کیٹو کی، اسی سے پتہ چلے گا نا۔ اور شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی، وَأَنَّ اقتعاد غارب العلوم بتجشم العقول وامعان الفہوم، علوم کی گردنوں پر سواری عقل کے مستقل مزاج ہونے اور فہم کی گہرائی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کے اندر فہم کی گہرائی ہے، جس کے اندر عقل کے اندر مستقل مزاج ہے، وہی علوم کی گردنوں پر سوار ہو سکتا ہے، ورنہ تو بیچارہ اعلی علم کے نیچے دب کر رہ جائے گا۔ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں نا، تو کتاب ہمارے اوپر حاوی رہتی ہے، ہاں جی، کتاب غالب رہتی ہے، کئی دن تک اس کتاب کے نشے میں رہتے ہیں، تو علم ہم پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقل مستقل ہے اور فہم گہری ہے تو جو کتاب پڑھی ہے آدمی اس کے علم پر سوار ہو جاتا ہے، نہ کہ علم آپ پر سوار ہو۔ یہ جتنے بھی یہاں علم پر بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر وہ علم ان پر سوار ہوتا ہے، حالانکہ ماہر وہ ہے جو علم پر سوار ہو، یعنی حاکم اور مجتہد ہو۔ جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے جملہ کہا ہے نا کہ علم تصوف پر ہمارے بزرگ جو ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر وکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت رائے پوری، یہ حاکم تھے نہ کہ محکوم۔ جی یہ جملہ حضرت نے فرمایا وہاں، تو یعنی اس علم پر سوار ہیں، نہ کہ اس علم کے بوجھ تلے دب کر کیا ہے کسی ایک پہلو یا کسی ایک حصے کے اندر صرف عقل دوڑا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ علم کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے عقل کا بلند ہونا اور فہم کا گہرا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مشکل مسئلے حل کر سکتا ہے انسان۔ پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عقلاً اس پر گفتگو نہیں ہے، تو اگر محض عقل کی بنیاد پر بات ہو اور مشکل ہونے کی وجہ سے کہ مسائل مخفی ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم پر وہ اہل علم جن کی عقل کامل ہے اور جن کا فہم گہرا ہے، وہ اس علم پر گفتگو کریں گے اور وہ اس علم کو مرتب اور مدون کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا، دوسرا اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اس علم کو اس لیے نہیں مرتب اور مدون کرنا چاہیے کہ پچھلے 1000 سال سے سلف صالحین نے اس کو مدون اور مرتب نہیں کیا، کسی ایک کتاب کے اندر اس کو مربوط طور پر بیان نہیں کیا۔ قلنا، شاہ صاحب نے کہا کہ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ 1000 سال تک کسی نے کام نہیں کیا تو اب بھی کرنا ممنوع ہے؟ ہاں جی، لا یضر عدم تدوین السلف ایاہ، گزشتہ سلف کا، بزرگوں کا اس علم کو مدون نہ کرنا کوئی نقصان نہیں دیتا، اس چیز کے بعد کہ جب اس علم کی بنیادی اصول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، بعدما مہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علم کے اصول بیان کر دیے، وفرع فروعہ، اور خود حضور کی احادیث اور حضور کے کلام میں اس کے اصولوں کی ذیلی شقیں اور اس کی تفریعات بیان کر دیں، اور وقتفا اثرہ فقہاء الصحابہ، اور حضور کے نقش قدم پر صحابہ میں سے جو فقہاء صحابہ ہیں، ہاں جی، وہ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں،
یعنی انہوں نے اس کے اصول اور فروع پر گہری گفتگو کی ہے، جیسے کہ امیرِ المؤمنین، جیسے دو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ، یہ دونوں وَأَقْضَاهُمْ علی، قضا جاری کرنے میں، فیصلہ سازی میں علی کا مقام بہت اونچا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، جنہوں نے وہ پورا سسٹم بنایا، اس سسٹم کی ابتدائی تمہید ابو بکر صدیق نے قائم کی، اور اس سسٹم کو، سٹرکچر کو پورے کو تعمیر کیا عمر فاروق نے، اور حضرت عثمان غنی نے اس کی تکمیل کی۔ تو حضرت عمر کی بات کا مطلب یہ ہے کہ تینوں خلفاء اس میں آ گئے، اور حضرت علی نے آ کر اگلے دور میں نئی پارٹی پیدا کرنے کے لیے جو اصول اور ضابطے اور قاعدے اور فقاہت کی بات تھی وہ حضرت علی نے مرتب کی۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب دو امیر المومنین، دو خلفائے راشدین، اور ایسے ہی زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ فقہائے صحابہ میں سے شمار ہوتی ہیں، وغیرہم رضی اللہ عنہ بحثوا عنہ، انہوں نے اس علم سے متعلق بحثیں کی ہیں، وَأَبْرَزُوا وُجُوهًا مِّنْهُ، اور اس کی بہت ساری وجوہات کو انہوں نے ظاہر کیا ہے، فقہائے صحابہ نے یہ کام کیا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا ثم لم یزل علماء الدین، دین کے جو بڑے بڑے علماء رہے ہمیشہ وہ اس علم پر گفتگو کرتے رہے، وَسُلَّاقُ سَبِيلِ الْيَقِين، یقین کے راستے کے چلنے والے صوفیاء اور اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی اس معاملے پر گفتگو کرتے رہے، یظہرون ما یحتاجون الیہ، ان کو جہاں جہاں جس جس پہلو سے ضرورت پیش آئی انہوں نے اس علم سے متعلق کچھ پہلوؤں کو ظاہر کیا، مما جمع اللہ فی صدورہم، جو اللہ پاک نے ان کے سینوں میں جو کچھ جمع کیا تھا۔ کان الرجل منہم، انہوں نے باقاعدہ کتابیں تو مرتب نہیں کیں، لیکن ان تمام کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی جب کوئی ان کے سامنے ان لوگوں سے بحث مباحثہ ہوتا جو دین میں شک و شبے کا فتنہ بھڑکانے والے تھے، ان سے کوئی مناظرہ یا مباحثہ یا مکالمہ ہوا تو یہ لوگ جو ہیں تلوار بحث و مباحثے کی ننگی کر کے سامنے لے آئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور وَيُصَمِّمُ الْعَزْمَ وَيَمْحَزْ، اور اپنے عزم کو پختہ کر کے اس علم کے کچھ اصول اور ضابطے جو اس فتنے سے متعلق تھے، وہاں جو عقلی طور پر سمجھانا مقصود تھے ان کو انہوں نے بیان کر دیا۔ وَيُشَمِّرُ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ وَيَحْسِرُ، اور یہ انہوں نے اپنی کمر کس لی بات کو سمجھانے کے لیے، اس کی عقلی اور فلسفیانہ وجوہ بیان کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے جو نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے دین میں تھے ان کے لشکروں کو شکست دی اور ان کو توڑ کر بکھیر دیا، جیسے امام غزالی ہیں، امام خطابی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو خطابی، غزالی وغیرہ جن کا پیچھے تذکرہ آیا تھا، انہوں نے جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں کچھ باتیں بیان کیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس 1000 سال میں ایسی ساری باتیں بکھری ہوئی تھیں، جزوی تھیں، کسی مربوط نظام کے تحت، کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت مرتب شدہ باقاعدہ علمی طور پر نہیں تھیں۔ اب جو تو ذہین اور سمجھدار اونچے درجے کے لوگ ہوتے تھے وہ بات کو اسی درجے میں لے کر بیان کر لیتے تھے، لیکن علمی اور فنی طور پر اس پر گفتگو نہیں تھی، تو مختلف اور منتشر چیزیں تھیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا ثم رأینا بعد، اس کے بعد ہم آئے، شاہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ان تدوین کتاب یحتوی علی جمل صالحۃ من اصول ھذا الفن، اس فن کے مختصر جملوں اور قوانین اور اس کے اصول پر مشتمل ایک کتاب کا مرتب اور مدون کرنا زیادہ نفع بخش ہے من تفاریق العصا۔ اصل میں یہاں شاہ صاحب نے ایک ضرب المثل استعمال کی ہے، بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مختلف اور منتشر جو چیزیں کتابوں میں حدیث کی اور صحابہ کی اور فقہا کی، محدثین کی موجود ہیں، ان تمام کو منتشر چیزوں کو ایک جگہ پر مربوط طور پر علمی انداز میں پیش کر دیا جائے، یہ زیادہ نفع بخش ہے بنسبت ہے کہ وہ بکھری کی بکھری رہیں، کسی کو سمجھ میں آئے اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ اجدا من تفاریق العصا، یہ ضرب المثل ہے
ایک عورت تھی، اس کا ایک لڑکا تھا اور بہت ہی بدتمیز قسم کا، ہر ایک مرد کے ساتھ پنگا لیتا تھا، جسم اس کا بالکل پتلا سا تھا، شیطانوں کی پڑیا تھا، ہر جگہ جا کر کوئی نہ کوئی شیطنت لوگ کرتا تھا۔ تو ایک نوجوان کو اسی طرح اس نے کوئی چھیڑ خانی کی اس کو، تو اس نے اس کا پکڑا اور ناک کاٹ دیا۔ اب ناک کاٹنے کی وجہ سے وہ عورت بہت غریب تھی، اس بچے کی وجہ سے بڑی تنگ تھی، کھانے پینے کو اس کے گھر کچھ تھا نہیں، ناک جب اس کا کٹ گیا بچے کا، تو ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق اس کو دیت ملنی تھی ناک کی، تو جس نے ناک کاٹا تھا اس نے اس کو دیت ادا کی۔ بچہ اتنا شرارتی تھا، باز پھر بھی نہیں آیا، پھر جا کر کسی اور سے پنگا لیا، اس نے کان کاٹ دیا، اب کان کی بھی دیت اس نے، تو عورت مالدار ہونا شروع ہو گئی۔ کسی تیسرے سے پنگا لیا، اس نے دوسرا کان کاٹ دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی تو جو میرے لیے ہے نا، اجدا من تفاریق العصا، مختلف اور منتشر چیزوں کے مقابلے میں تو بڑا قیمتی ہے کہ ایک ایک کان اور ناک کٹتا جا رہا ہے اور میرے پاس مال آتا جا رہا ہے۔ تو وہ شرارتی کی وجہ سے اس نے یہ جملہ بولا، تو یہ تاریخ میں محفوظ ہو کر لغت کا حصہ بن گیا کہ جب بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اور منتشر چیزوں کے مقابلے میں ایک ہی بندہ، ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر کے اور کام کرتی، اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا۔ تو وہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کی ہے کہ یہ کتاب کو مرتب کر دینا زیادہ نفع بخش ہے کہ مختلف اور منتشر چیزیں بات کی جائیں۔ اور آگے بھی ایک ضرب المثل استعمال کی کہ وَكُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا، کچھ شکاری میدان میں گئے تھے شکار کرنے کے لیے، تو وہاں کھیلتے ہوئے کسی نے خرگوش شکار کیا، کسی نے کچھ اور شکار کیا، کسی نے ہرن کیا، اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے، انہوں نے کیا ہے نیل گائے شکار کی۔ تو جب ساروں کے شکار جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا باقی ساتھیوں سے کہ بھائی سارا شکار تو نیل گائے کے پیٹ میں آ گیا، تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے، کسی کے پاس خرگوش ہے، کسی کے پاس تیتر ہے، کسی کے پاس بٹیر ہے، کسی کے پاس فلاں ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ پوری نیل گائے ہے۔ تو کل الصید فی جوف الفرا، یہ ایسی ضرب المثل بنی کہ جب تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع ہوں، ہاں جی، اس ایک ہی علم و فن میں یا ایک ہی دیگ میں، تو کہا جاتا ہے کہ کل الصید فی جوف الفرا، کہ جو نیل گائے کے پیٹ میں باقی سارے کے سارے شکار آ گئے۔ تو اگر ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ جس میں حضور کے بیان کیے ہوئے اصول اور فروع، صحابہ کے بیان کیے ہوئے باتیں، ہاں جی، جو باقی ائمہ گزرے ہیں ان کی جو گفتگو منتشر، تو اور اس کے بھی اصول اور ضابطے قاعدے بنا کر باقاعدہ علمی اور فنی طور پر اسے سمجھا دیا جائے، تو یہ گویا کہ نیل گائے کا ایسا شکار ہوگا کہ اس میں سارے شکار آ گئے۔ شاہ صاحب نے اس تمام کو بیان کرنے کے باوجود شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے والے بزرگوں کو اس علم کی اس طرح ضرورت نہیں تھی، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْأَوَائِلُ لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ، ان کے عقائد صاف ستھرے تھے، کیوں کہ ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام صحابہ جیسے ہی حضور پر نظر پڑتی، کلمہ پڑھتے، تو ان کے دل سے ہر طرح کا شک و شبہ، ہاں جی، اور وہ سب نکل جاتا، اور سسٹم کی پابندی اور اس کی اہمیت ان کے اندر کیا ہے، خود بخود پختہ ہو جاتی تھی۔ وقرب عہدہ، اور جو ان کے بعد بھی صحابہ تابعین تو قریبہ زمانے کے لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے عقائد صاف ستھرے تھے۔ وقلت وقوع الاختلاف فیہم، اور ان میں اختلافات بھی بہت کم سے کم تھے۔ اور واطمئنان قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن تھے، ان کے اندر کسی قسم کی بے اطمینانی کی حالت نہیں تھی۔ کیوں؟ بترک تفتیش عما ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تحقیق و تفتیش کریں کہ یہ بات حضور سے ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے خود حضور کو دیکھا یا حضور کے قریب زمانے کے لوگ تھے، تو ان کو ان بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق و تفتیش کریں۔ آج 1000 سال کے بعد ہمارے لیے تو ضرورت ہے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے واقعتاً حضور کی ہے یا کسی اور نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی حدیث بیان کر دی ہے۔ وعدم التفاتہم الی تطبیق المنقول بالمعقول، اور ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ معقول اور منقول کے درمیان تطبیق پیدا کریں، کیونکہ وہ سسٹم کو جب سمجھ گئے تو سسٹم کا جو آرڈر ہے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ اس لیے وہ فرض، واجب اور سنت کی تقسیم کے بھی نہیں تھے، جو حضور نے کہہ دیا چاہے جس حیثیت میں بھی کہا، لوگوں نے ڈسپلن کے طور پر اس پر عمل
کر لیا۔ وَتَمَكُّنِهِم مِّن مُّرَاجَعَةِ الثِّقَاتِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلُومِ الْغَامِضَةِ، اور یہ وجہ بھی تھی کہ ان میں سے اس زمانے میں بڑے بڑے عقل مند اور بہت کثرت سے اہل علم اور بڑے بڑے ثقہ بزرگ موجود تھے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو بجائے کسی علم کی طرف متوجہ ہونے کے اس آدمی سے بات کر لیتے تو وہ فوراً مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ زمانہ اس وجہ سے مستغنین عن تدوین ھذا الفن، وہ اس فن کو باقاعدہ مرتب اور مدون کرنے سے مستغنی تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب ہر جگہ پر آدمی موجود ہیں جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے تو پھر علم کی مرتب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ زمانہ جو اب آ گیا ہے تو اس زمانے میں ایسا اہل علم موجود نہیں ہے کہ وہ علمی گتھیوں کو سلجھا سکیں، تو اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، جس کتاب کے اندر یہ علم مرتب اور مدون کر دیا جائے، اس کے اصول و ضابطے ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں۔ کما انہم، شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا، کما انہم کانوا بسبب قرب عہدہم من عرب الاول، کہ وہ لوگ قدیم عربی زبان کا جو ابتدائی عربی ادب تھا اس سے واقفیت کی وجہ سے، اور وہ اتصال زمانہم برجال الحدیث، اور وہ جو حدیث حضور سے بیان کرنے والے لوگ ہیں، راوی ہیں، وہ بہت قریب زمانے کے ہیں، تو وہ اور ایسے حالت میں تھے کہ گویا کہ بمرءن و مسمع، انہوں نے انہیں دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی قدرت حاصل تھی کہ وہاں ثقہ لوگ موجود تھے جن کی طرف وہ رجوع کر سکیں، اور وہاں کم اختلاف اور کم گھڑی ہوئی حدیثیں موجود تھیں۔ تو جیسے پرانے زمانے میں علم حدیث مرتب اور مدون نہیں ہوا، مثلا علم حدیث بھی مدون ہوا ہے، بخاری نے کیا، یا سب سے پہلی جو کتاب موطا امام مالک نے لکھی 150 سال کے بعد، بخاری نے 250 سال کے بعد یہ علم حدیث مرتب اور مدون کیا۔ اس کے پھر مشکل جملوں کو سمجھانے کے لیے بھی جو کتابیں لکھی گئیں مشکل الحدیث پر، وہ بھی 250-300 سال کے بعد۔ تو پہلے 200 سال میں کوئی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ زمانہ قریب تھا، عربی جس عربی زبان اور عربی ادب میں حضور نے وہ حدیث کا جملہ بولا تھا، اس عربی کو جاننے والے لوگ موجود تھے، ان کی ادبی اور فصاحت بلاغت ان کے سامنے موجود تھی، تو پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان حدیثوں کا مطلب اس طریقے سے سمجھا جائے۔ لیکن 200 سال کے بعد ضرورت پیش آئی کہ بھی اس کا باقاعدہ علم و فن مرتب اور مدون کیا جائے، عربی کے قاعدے اور ضابطے بنائے جائیں، ادب عربی کے باقاعدہ فن کے طور پر وجود میں لایا جائے۔ تو چنانچہ شرح غریب الحدیث اور دیگر تمام علوم و فنون جو حدیث سے متعلق تھے وہ مرتب اور مدون ہوئے۔ علم اسماء الرجال مرتب ہوا کہ جی کون سا راوی کیسا ہے، اور وہ کس سے اس نے سنا، اور اس کے شاگرد کون کون سے ہیں، باقاعدہ وہ مراتب عدالتہم، اور ان راویوں کا وہ عادل ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کے مرتبے معلوم ہو۔ مشکل الحدیث کا علم مرتب ہوا، اصول الحدیث بنائے گئے، مختلف الحدیث بنائے گئے، فقہ الحدیث باقاعدہ فقہ کا علم مرتب ہوا، ضعیف اور صحیح حدیث میں فرق و امتیاز کا علم سامنے آیا، موضوع اور ثابت حدیث کے درمیان فرق و امتیاز کے قوانین اور ضابطے بنے۔ اب یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں بنے، 200-250 سال کے بعد جب علم کی ضرورت پیش آئی تو اس کے مطابق بنے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُلُّ فَنٍ مِّنْ هَٰذِهِ لَمْ يُفْرَدْ بِالتَّدْوِينِ وَلَمْ تُرَتَّبْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ إِلَّا بَعْدَ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ۔ اب یہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں یہ کوئی اکیلے یا ایک ہی زمانے میں مدون نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے اصول و فروع ایک ہی وقت میں مرتب ہوئے، بلکہ ایک بڑا لمبا زمانہ گزرا ہے۔ اس زمانہ گزرتے جیسے جیسے ضرورتیں پیش آتی گئیں ویسے ویسے نئے نئے علوم جو ہے وہ مرتب اور مدون ہوتے چلے گئے۔ لما عنت الحاجت الیہ، جب بھی اس کی ضرورت اور حاجت پیش آئی، اور وتوقف نصح المسلمین علیہ، اس زمانے کے مسلمانوں کی خیر خواہی اس علم پر موقوف تھی، تو وہ علم وجود میں آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم انہ کثر اختلاف الفقہاء۔ اب 1000 سال کی تاریخ پر نظر دوڑاؤ تو فقہاء کے اختلافات، پہلے تو 4 ہی اماموں کے اختلاف تھے، لیکن یہ بڑھتے 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 اس 1000 سال میں بڑی کثرت سے کیا ہے، فقہاء کے درمیان اختلافات اور فرقے اور گروہ وجود میں آ گئے۔ بناء علی اختلافہم فی علل الاحکام،
احکام کی علتوں کے جو بنیادی اختلافات تھے، ان اختلافات کی وجہ سے ذیلی اور ضمنی مسائل میں اختلافات بڑھ گئے۔ وَأَفْضَى ذَلِكَ، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے ان علتوں کی بحث کے اندر پڑ گئی اس پہلو سے کہ یہ علت کس مصلحت کے تحت ہے اور کس شریعت میں معتبر مصلحت اور علت کی وجہ سے یہ چیز واضح ہوئی ہے۔ ایک تو بحث مباحثے کا دروازہ کھلتے کھلتے اب زوال کا زمانہ اتنا آیا کہ اس پر ہر ایک فرقہ اور گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگے۔ وَنَشَأَ التَّمَسُّكُ بِالْمَعْقُولِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَبَاحِثِ الدِّينِيَّةِ، اور پھر اس 1000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ بہت سی عقلی بحثیں بھی دین کے معاملات کے اندر داخل ہو گئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ظہرت تشکیکات فی الاصول الاعتقادیہ والعملیہ، دین کے نظام کے جو بنیادی اساسی اصول اعتقادی اور ان کا جو عملی نظام ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات اس اختلاف در اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ تو اب 1000 سال بعد جب یہ صورتحال ہے تو اب اس وقت ضرورت پیش آئی، فآل امر الی انصار الانتہاز، اب ضرورت پیش آئی ہے۔ اس زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی، تو اس زمانے میں اب ضرورت پیش آئی ہے، اس شکوک و شبہات اور اس فتنے کے زمانے میں، اس زوال کے زمانے میں، اس فرقہ واریت اور اختلافات کے زمانے میں کہ اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے اس زمانے میں۔ الانتہاز لاقامت الدلائل العقلیہ حسب النصوص النقلیہ، پہلا کام کہ جو شریعت کے احکامات نقلی نصوص ہیں ان کے پیچھے جو عقلی دلائل کار فرما ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے، پہلا کام۔ دوسرا کام وتطبیق المنقول بالمعقول، جو دین کا مربوط نظام ہے اس کو عقلی بنیادوں، جو عقل سے آنے والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ تطبیق دی جائے، مطابقت پیدا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقائق کائنات ایک ہیں، اور جب حقائق کائنات ایک ہیں تو عقل سے ادراک کرو یا نقل اور وحی سے ادراک کرو، دونوں کا نتیجہ ایک ہی آنا چاہیے، کیونکہ جب چیز ایک ہے تو اگر کہیں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے تو جھگڑا یا تو نقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ والمسموع بالمفہوم، اور جو کچھ مسموعات یعنی شریعت کی طرف سے سنتے ہوئے آج تک پہنچ گئی وہ، اور جو اس کا مفہوم نکل رہا ہے اس کے درمیان تطبیق پیدا کی جائے۔ یہ کام کرنا نصراً معزراً للدین، یہ دین کی بہت بڑی مدد کرنا اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس دور میں تقاضا پیدا ہوا ہے اس علم کو مرتب اور مدون کرنے کا۔ آج سے پہلے یہ تقاضا نہیں تھا تو مرتب نہیں ہوا، آج اس ضرورت کی وجہ سے مرتب اور مدون کرنا لازمی ہے۔ وَسَعْيًا جَمِيلًا فی جمع شمل المسلمین، اور اس زمانے میں چونکہ فرقے اور گروہ بہت بن گئے ہیں اس لیے مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر متحد کرنا اور جمع کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت، بلکہ انسانوں کی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے، اجتماعیت کو پیش نظر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علم کو مرتب اور مدون کیا جائے، تاکہ ہر ایک کا جو فرقہ واریت اور گروہ اور اختلافات کی نوعیت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور پھر اس زمانے میں یہ معدودم من اعظم القربات، اس زمانے میں تمام نیکیوں میں سے سب سے اونچی نیکی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے علم دین کا باقاعدہ مربوط نظام پیش کر کے اختلافات کو مٹا کر مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ اور وَرَأْسًا لِرُؤُوسِ الطاعات، اور تمام عبادتوں اور نیکیوں کے جتنی بھی بنیادی نیکیاں ہیں ان کا بھی سربراہ ہے، سردار نیکی ہے کہ انسانوں کے اندر دین اسلام کا ایک مکمل محقق سسٹم اور نظام بیان کرنا، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج ضرورت پیش آئی ہے، یہ کہہ دینا کہ چونکہ پچھلے 1000 سال میں کسی نے مرتب نہیں کیا اس لیے اب بھی مرتب نہ کیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ اس دور میں اس کا تقاضا نہیں تھا
اس لیے مرتب نہیں ہوا۔ اس دور میں یہ تقاضا موجود ہے، اس تقاضے کے تحت اس علم کو مرتب اور مدون ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے نصیحت کی ہے البدور البازغہ کے آخر میں کہ میرے اس فلسفہ و فکر اور علم اسرار الدین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں، میرے فکر ولی اللہ فکر سے وابستہ ہونے والوں پر لازمی ہے کہ وہ میرے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنائیں گے۔ یہ فرقے کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ فرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس نظام کو، اس سسٹم کو مربوط طور پر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، جو سمجھ کر مان لے بہت اچھی بات ہے، جو نہ مانے اور وہ کسی اور محقق عالم یا کسی مجتہد کی بات پر عمل کرتا ہے تو میری فکر اختلاف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد تو جوڑ پیدا کرنا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے تو یہ میرے اس علم کا بیان کرنے کا مقصد اور ہدف نہیں ہے۔ یہ چونکہ بہت اونچی بات ہے تو ہر آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی، تو جن کو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو اس کو اپنی بات پر انسان سمجھتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے اس کو اپنے دائرے پہ وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو۔ اس کی بنیاد پر اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یا اس کو کافر اور گمراہ بنانا یہ درست نہیں ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے تو دراصل میرے فکر اور میرے نظریے سے متصادم بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ علمی اور عقلی گفتگو یہ اہل علم کے لیے ہے، اعلیٰ درجے کو سمجھنے کے لیے ہے، اور دراصل اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر اتفاق کے بجائے یہ خود فرقہ پیدا بن جائے تو یہ کرنا جو ہے یہ میرا مقصد اور ہدف نہیں ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ان دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس علم کے مدون کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو شاہ صاحب نے آگے تیسرے سوال کا جائزہ لے کر اس کے آگے فوائد بیان کیے ہیں، جو انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے کیونکہ کافی لمبے فوائد ہیں۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔